عزت و احترام کے لائق بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہم نے عنوان فتنہ دجال کے تعلق سے باتیں سنی، اس کا حلیہ کیسے ہوگا اور کہاں کیسے پیدا ہوگا۔ آگے ہم ایک حدیث مبارکہ آج سنتے ہیں۔ حضرت حیثم بن مالک الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو وہ آتے ہی لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ میں دجال ہوں، بلکہ وہ آئے گا تو بہترین حکومت کرے گا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال عراق میں عدل و انصاف کی حکومت کرے گا، عادلانہ حکومت، انصاف والی حکومت، 2 سال یہ حکومت کرے گا۔ اور ایسی حکومت کرے گا کہ لوگ کہیں گے اگر کوئی بادشاہ ہو تو ان کی طرح ہو، چرچے ہوں گے، انصاف کے چرچے ہوں گے، بادشاہت کے چرچے ہوں گے، پوری دنیا میں اس کا ڈنکا پٹے گا کہ یہ عادل بادشاہ ہے، ایسا حکمراں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمد فیہا عدلہ، وہ انصاف کی حکومت کرے گا۔ جب ایسے ہوگا، ساری دنیا میں جب اس کے چرچے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آتے ہی لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا، وہ ابتدا میں دین کی تعلیم دے گا، وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، جیسے ایک سیلاب امڑ رہا ہو، اور خود بھی پابند ہوگا، خود بھی تعلیم پر عمل کرے گا، گویا بہت نیک بنا ہوا ہوگا۔ جب لوگ اس کے چرچے کرنے لگیں گے اور نیک نامی کا شہرہ جب ہو جائے گا، فَيَسْعَدُ يَوْمًا الْمِنْبَرَ، تو ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ممبر پر چڑھے گا اور فَيَخْطُبُ بِهَا، لوگوں سے یعنی خطبہ دے گا اور لوگوں سے کہے گا فَيَقُولُ لَهُمْ، کہ وہ لوگوں سے یوں کہے گا مَا أَنَا لَكُمْ أَن تَعْرِفُوا رَبَّكُمْ، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ تو چونکہ نیک نامی کا چرچا ہوگا اور ساری دنیا میں اس کی واہوائی ہوگی، تو وہ کہے گا ما انا لکم ان تعرفوا ربکم، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیقول لہ قائل، ایک کہنے والا کہے گا، یعنی ایک صاحب کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے ومن ربنا، کون ہے ہمارا رب؟ تو وہ کہے گا فیقول انا، میں ہی تو تمہارا رب ہوں، یا وقت نہیں آیا کہ تم مجھے پہچانو۔ جب وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيُنْكِرُ مُنْكِرٌ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک آدمی ہوگا
جو اس کی بات کا انکار کرے گا تو رب نہیں ہو سکتا. جب ایسے ہوگا، اور وہ کہاں سے ہوگا؟ من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا جو یہ کہے گا نہیں نہیں تم رب نہیں ہو سکتے. اور یہ کون ہوں گے کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو، اور ایسے بادشاہ جو منصف ساری دنیا میں جس کا ڈنکا پٹا ہوا ہے، ساری دنیا میں جس کے نیک نامی کا شہرہ ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ وہ آدمی ہوگا جو مجھے دیکھا ہوا ہوگا. اب ایسا کون آدمی ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہوئے ہوں اور پھر دجال کے آنے تک وہ موجود ہوں اور پھر دجال کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا انکار کرے؟ امام مسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. آپ نے تاریخ میں، احادیث میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ جو موجود ہیں ابھی بھی، اور قیامت تک یعنی دجال کے آنے تک وہ زندہ رہیں گے. وہ کہیں گے، وہ انکار کریں گے تو دجال نہیں ہو سکتا. جب وہ انکار کریں گے تو لوگوں سے کہے گا فَيَقْتُلُوا فَيَأْخُذُوا، کہ وہ ان کو پکڑے گا اور ان کو قتل کر دے گا. اور احادیث میں آتا ہے 2 ٹکڑے کر دے گا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا حضرت خضر علیہ السلام کے. اور ساری جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر دجال ان سے کہے گا اگر میں اس کو زندہ کر دوں کیا تم مانو گے کہ میں رب ہوں؟ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک آدمی کو کاٹ دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم مانو گے اگر میں دوبارہ زندہ کر دوں؟ تو لوگ کہیں گے بالکل، وہ دوبارہ زندہ کر دے گا. اب جیسے ہی دوبارہ زندہ ہوں گے حضرت خضر علیہ السلام، تو چونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بہت ساری احادیث سنی ہوئی ہوگی، تو آپ نے یہ کہ ایسا ہوگا کہ دجال قتل کرے گا، اور جب زندہ کرے گا تو پھر دوبارہ قتل نہیں کر پائے گا. اللہ تعالی غیر معمولی طاقتیں اس کو دی ہوگی، لیکن وہ بھی لیمیٹڈ ہوگی. اب جب دوسری مرتبہ زندہ کرے گا، یعنی جیسے ہی زندہ کرے گا، حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے اب تو مجھے یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اب اس کو آئے گا اور غصہ، اب یہ پکڑنا چاہے گا پر وہ پکڑ نہیں پائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوبارہ قتل کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ایسی غیر معمولی صلاحیتیں اور طاقتیں اس کو دی ہوئی ہوں گی کہ جیسے ہم لوگ یہ بچوں کے جو کارٹونز ہیں، سپر مین ہیں، بیٹ مین ہیں، شکتی مان ہیں، یا جو ہے یہ بچوں کے جو کارٹونز ہیں، ایک ہی وقت میں ایسا اڑ رہا ہے تو آسمان پر چھلانگ، اور پہاڑوں پر اور بلڈنگوں پر چھلانگ، اور یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اور جو بول رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ ایسی غیر معمولی طاقتیں اس کو عطا کیے ہوئے ہوں گے. بیک وقت وہ سپر مین ہوگا،
وہ بھیم ہوگا، ہر صلاحیتیں اس کے اندر ہوگی. اور گویا جنات کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ، کہیں سے کہیں چلے جاؤ، ساری طاقتیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہوگی. لوگ تو یوں کہیں گے یہ انسان نہیں جن ہے، اتنی طاقتیں. بیک وقت وہ شاعر ہوگا، وہ بہترین خطیب ہوگا، وہ بہترین انجینئر ہوگا، وہ بہترین ڈاکٹر ہوگا، وہ بہترین سائنٹسٹ ہوگا، دنیا کے سارے علوم اس کے پاس ہوں گے، وہ ایک سپر مین ہوگا. ایسے اللہ نے غیر معمولی صلاحیتیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہوگی. اور آپ اندازہ لگائیے، ایسی صلاحیتیں ہوگی، اگر وہ آسمان کو کہے گا بارش برسا، بارش ہوگی. اگر وہ زمین کو کہے گا خزانے اوگل، زمین سے خزانے نکلیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے خزانے چلیں گے. اس کی ایک موٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیسے چلیں گے. یہ ہمارے شہر کروٹلا میں یا ہمارے اضلاع یا ہمارے ڈسٹرکٹ وغیرہ میں یا تلنگانہ کہہ لیجئے، یہاں نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جہیز میں بچی کو پیسہ دے دیا، گاڑی دے دی یا کچھ دے دیا. لیکن کیرلا کے اندر میں نے سنا ہے کہ وہاں جہیز میں ناریل کے درخت دیے جاتے ہیں، 50 درخت، 20 درخت. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے درخت لے کے انہیں کیا کرتا، زمین کے ساتھ دیتے، زمین کے ساتھ درخت. اور غالباً یمن کا واقعہ ہے کہ یمن میں جب نکاح ہوتا ہے تو وہاں شہد کی مکھی دی جاتی ہے. آپ یہ بولیں گے شہد کی مکھی کئی کو دیتے، وہ بھی جہیز میں. شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے، اور اس ایک مکھی کو اگر آپ لا کر یہاں لگا دو تو پھر ہزاروں کی تعداد میں خود بخود دوسرے مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. اصل ملکہ جو مکھی ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. آپ دیکھے ہوں گے جھنڈ جب جلتا ہے، ایک مکھی جدھر جاتی ہے لاکھوں مکھیاں اس کے پیچھے جاتی. تو یمن کے اندر جہیز میں 20 مکھیاں، 30 مکھیاں جو ملکائیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. اور پھر نوشا صاحب جس باغ میں لے جا کر وہ 20 مکھیوں کو رکھ دیتے ہیں تو کروڑوں کی مکھیاں وہاں آ جاتی ہیں. گویا ایک مکھی لے گئے، پیچھے لاکھوں مکھیاں آ رہی ہیں. ایسے ہی دجال کو اللہ نے ایسی غیر معمولی طاقتیں عطا کی ہوگی، سارے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے، سارے خزانے. آئندہ جمعہ میں اس موقع پر بات ہوگی کہ خزانے دجال کے پیچھے کیسے چلیں گے. اور جب اتنی صلاحیتوں کا حامل ہوگا تو اب وہ دیکھے گا کہ سارے لوگ اس کے شیدائی ہیں، سارے لوگ اس کے دیوانے ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. یہاں تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو حلیہ ہم نے گزشتہ جمعہ سنا، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اس کا حلیہ بتایا تھا. ناک کیسی ہوگی، آنکھ کیسے ہوں گے، اس کا جسم کیسا ہوگا، پیشانی کیسی ہوگی، بال کیسے ہوں گے، قد کیسا ہوگا. گزشتہ جمعہ اس پر بات ہوئی تھی. تو اب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں اللہ ہوں. اب جیسے ہی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ
اس کی ایک آنکھ سپاٹ کر دیں گے. اب تک ٹھیک ہوگی، اب عیب دار بن جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا. سمجھدار کے لیے یہ نشانی ہوگی. فوراً اللہ تعالیٰ اس کی ایک آنکھ سپاٹ کر دیں گے. مسیح، گزشتہ جمعہ بات آئی تھی، دنیا میں دو مسیح ہیں. ایک مسیح ہے ہدایت، جس کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں. مسیح ہے ہدایت جو مسح سے ہے، اور جیسے آپ ہاتھ پھیرتے تو برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا. اور دجال ہے، اس کو بھی مسیح کہتے ہیں، مسیح ضلالت. تو اللہ، اور یہ مسیح سپاٹ، اللہ اس کو مسخ کر دیں گے، میٹ دیں گے. ایک حدیث میں ہے اس کی دائیں آنکھ سپاٹ ہوگی، دوسری حدیث میں ہے اس کی بائیں آنکھ سپاٹ ہوگی. اب یہ کیسے کہ آخر کون سی آنکھ اس کی سپاٹ ہے؟ دائیں آنکھ سپاٹ ہے یا بائیں آنکھ سپاٹ ہے؟ تو ایک حدیث میں ہے دائیں آنکھ سپاٹ، ایک حدیث میں ہے بائیں آنکھ سپاٹ ہوگی. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سے بڑا فتنہ دنیا میں نہیں آئے گا. یہ بھی ایک فتنہ کا یعنی علامت ہوگی. کوئی کہے گا نہیں نہیں دائیں آنکھ سپاٹ ہے، کوئی کہے گا نہیں بائیں آنکھ سپاٹ ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہوگا. اور جیسے ہی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اللہ اسے عیبدار بنا دیں گے. اور دجال کے پیچھے جو چلنے والے ہوں گے اصلاً یہودی ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے یہودی ہوں گے، نہیں، کچھ دوسری قومیں بھی ہوں گی، ہندو بھی ہوں گے، دوسری قومیں بھی ہوگی، یہاں تک کہ مسلمان بھی ہوں گے. اب تعجب ہو رہا ہوگا، مسلمان دجال کا ساتھ دیں گے؟ اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے اسی دور میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا. ہم ان کی تفصیل پھر سنیں گے، لیکن انتہائی تعجب اور حیرت انگیز کی بات یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان سے جو جنگیں ہوں گی، ان سے لوگ جو لڑیں گے، تو سب سے پہلا لشکر حضرت مہدی علیہ السلام سے لڑنے والا جو ہوگا اس میں سارے مسلمان ہوں گے. دجال سے نہیں بول رہا ہوں میں، مہدی علیہ السلام جو نیک بندہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں فضیلتیں بتائی ہے. حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام سے جب جنگیں ہوگی، پہلی جو جنگ ان کے خلاف لوگ آئیں گے وہ مسلمان ہوں گے. اللہم احفظنا منہم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دجال کے فوج میں بھی مسلمان ہوں گے. اب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مہدی علیہ السلام اور ان سے مسلمان جنگ کریں گے. اس دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، اب سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے عرب ممالک، سعودی عرب ہے، دبئی ہے، قطر ہے، تو اطراف کے ممالک نے امریکہ سے ہاتھ ملا کر قطر کا بائیکاٹ کیا، مسلمانوں کے خلاف. بھی چند دن پہلے ہوا نا، ایک مسلمان ملک، اس کا دشمن دوسرا مسلمان ملک. ابھی ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ سب ہوگا انانیت، دولت، شہرت کی خاطر. یہ سب ہوگا.
اور اس کی جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں. اور حالات اتنے بدل جائیں گے کہ جو دجال کا ساتھ دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اونٹنیاں تو اچھا چرے گی اور دودھ ان کی تھنوں میں بھرا ہوا ہوگا، اور جو دجال کی مخالفت کرے گا کھانے کھانے کو ترسے گا، دانے دانے کو ترسے گا، اناج کو ترسے گا. حالات بالکل مخالف ہو جائیں گے.